بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان کے بہکانے کے انداز وہ کیا ہیں؟ شیطان مختلف انداز سے انسان کو بہکانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت فرما برداری کرنے سے روکتا ہے۔ جیسے شیطان پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت سے روکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے تو انسان شیطان کو یہ کہہ کر دور کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ مجھے اس دار فانی سے آخرت کے لیے توشہ اور زاد راہ تیار کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر آخرت کا سفر ممکن نہیں۔ جب انسان شیطان کے اس مکر سے بچ جاتا ہے تو شیطان اسے اس طرح بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے عبادت کرنے میں کاہلی اور سستی کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج رہنے دو، کل کر لینا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے بھی محفوظ کر لیتا ہے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتا ہے کہ میری موت میرے قبضے میں نہیں، نیز اگر میں آج کا کام کل پر چھوڑوں گا تو کل کا کام کس دن کروں گا، کیونکہ ہر دن کے لیے ایک کام ہے۔ جب شیطان اس حلیے سے بھی نا امید ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے انسان، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت جلدی کرو تاکہ فلاں کام کے لیے فارغ ہو سکو۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس حلیے سے بھی بچا لے تو انسان شیطان کو یہ کہہ کر دفع کر دیتا ہے کہ تھوڑی اور کامل عبادت زیادہ مگر ناقص عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ اگر شیطان اس حلیے سے بھی ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو ریاکاری کے ساتھ عبادت کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور اسے ریاکاری میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس حلیے سے محفوظ ہو گیا تو وہ یہ کہہ کر ریاکاری کے وسوسے کو ٹھکرا دیتا ہے کہ میں کسی اور کی نمائش اور دکھاوے کے لیے عبادت کیوں کروں، کیا اللہ تعالیٰ کا دیکھ لینا میرے لیے کافی نہیں؟ جب شیطان اپنے اس ہتھ کنڈے سے بھی ناکام ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو خود پسندی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے تم نے کتنا عمدہ کام کیا اور تم نے کتنی زیادہ شب بیداری کی۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بار بھی محفوظ رہا اور خود پسندی میں مبتلا ہونے سے بچ گیا تو وہ شیطان کے اس وسوسے کو یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ مجھے میں کوئی خوبی اور بزرگی نہیں، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھ جیسے گناہ گار کو خاص توفیق عطا فرمائی، اور یہ بھی اسی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے میری حقیر اور ناقص عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اگر اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہوتا تو میرے گناہوں کے مقابلے میں میری ان عبادتوں کی حیثیت ہی کیا تھی۔ جب لین شیطان ان تمام تدبیروں سے ناکام ہو جاتا ہے تو پھر یہ خرابہ استعمال کرتا ہے۔ شیطان جو وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے انسان پر، ہر حربہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ حربہ استعمال کرتا ہے کہ شیطان اس کے حربے سے بہت عقل مند اور ہوشیار دل شخص کے علاوہ کوئی اور نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ شیطان کہتا ہے کہ اے نیک بخت انسان، تم لوگوں سے چھپ کر نیکیاں کرنے میں کوشاں ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو عنقریب تمام لوگوں میں مشہور کر دے گا، تو لوگ تمہیں اللہ تعالیٰ کے بندہ کہہ کر یاد کیا کریں گے۔ اس طرح شیطان اسے ریاکاری میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت سے انسان کو شیطان کے اس حربے سے بھی محفوظ فرما دے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر ذلیل و خوار اور نامراد کر دیتا ہے کہ اے ملعون، ابھی تک تم میرے پاس میرے اعمال کو فاسد و بیکار کرنے آیا کرتا تھا، اور اب ان اعمال کی اصلاح و درستی کے لیے آتا ہے تاکہ میرے اعمال کو بالکل ختم کر دے۔ چل دفع ہو جا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، وہی میرا آقا و مولا، اور میں اپنی نیکیوں کی شہرت کا مشتاق اور طلبگار نہیں ہوں۔ میرا پروردگار چاہے میرے اعمال ظاہر و مشہور کر دے، چاہے تو پوشیدہ رکھے، چاہے مجھے عزت و مرتبہ عطا فرمائے، چاہے مجھے ذلیل و رسوا کر دے، جس کا سب اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے میرے اعمال کا اظہار فرمائے یا نہ فرمائے۔ انسانوں کے
انسانوں کے قبضے میں کوئی چیز نہیں۔ اگر انسان شیطان کے اس وار سے بھی بچ جائے تو وہ انسان کے پاس آ کر کہتا ہے تجھے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ انسان کے نیک اور بد ہونے کا فیصلہ تو روز اول میں ہو چکا ہے۔ اس دن جو برا ہوگا وہ برا ہی رہے گا اور جو اچھا اور نیک ہوگا وہ نیک ہی رہے گا۔ اس لیے اگر تجھے نیک بخت پیدا کیا گیا ہے تو اعمال چھوڑنا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں، اور اگر تجھے بدبخت اور شقی پیدا کیا گیا ہے تو تمہارا عمل تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو شیطان کے اس وار سے بچا لیا تو انسان شیطان مردود سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آقا مولا کا احکام بجا لائے، اور اللہ تعالیٰ سارا جہان کا پروردگار ہے، جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یقیناً اعمال میرے لیے فائدہ مند ہیں، کسی صورت میں بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے علم میں نیک بخت ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ثواب کا محتاج ہوں، اور اگر خدا نخواستہ علم الہی میں میرا نام بدبختوں میں ہے تو بھی عبادت کرنے سے اپنے آپ پر ملامت تو نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اطاعت و عبادت کرنے پر سزا نہ دے گا، اور کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ نافرمان ہو کر دوزخ میں جانے سے فرمانبردار ہو کر دوزخ میں جانا بہتر ہے۔ اور پھر یہ کہ سب محض احتمالات ہیں، ورنہ اس کا وعدہ بالکل حق ہے، اس کا فرمان بالکل سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اطاعت عبادت کا ثواب عطا فرمانے کا بے شمار مقامات پر وعدہ فرمایا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان اطاعت کے ساتھ حاضر ہوگا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے سچ مقدس وعدے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ لہٰذا اے لوگو تم خوب غفلت سے بیدار ہو، شیطان کے حلیوں سے ہوشیار رہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو اور شیطان مردود سے اسی کی پناہ مانگتے رہو، کیونکہ تمام معاملات اس کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ گناہوں سے بچنے اور اطاعت و عبادت کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ملتی ہے۔ تو یہ تھے جو شیطان کے بہکاوے، جو کہ انسان پر ہر لمحے جو شیطان ہے وہ انسان پر وار کرتا ہے۔ تو ہم سب کو اس شیطان کے اس حوالے سے بچنا چاہیے، یہ جو وار کرتا ہے ان سے بچنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔